بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام منیب الرحمن ہے، پر میرا اصل نام کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مجھے ساہیوال کے ایک نواحی علاقے میں جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میرا حلیہ فقیروں یا مانگنے والوں جیسا ہوتا تھا، اسی لیے لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے، ورنہ میں ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز تھا۔ بہرحال آج کل میں جو کچھ بھی دیکھتا اسے اپنے محکمے تک پہنچا دیتا تھا۔ ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی، بلکہ تلاش تھی، جو کہ اسی شہر میں اپنا بھیس بدل کر پھر رہا تھا۔ ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑ رہی تھی کہ وہ یہیں پر آ کر آباد ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ اس طرح بدل رکھا تھا کہ اس کا ڈھونگ شاید کوئی بھی نہ کھول سکتا۔ تبھی میں نے ایک فقیر کا روپ دھار لیا۔ مختلف گلی کوچوں میں پورا دن بیٹھا رہتا اور آنے جانے والوں کو دیکھتا رہتا۔ تبھی ایک دن میں ایک دکان کے سامنے بیٹھا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، خدا کوئی صورت نکال کہ وہ منحوس میرے ہاتھ لگ جائے جس نے ہماری نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور ملک میں بھی امن و امان کی صورتحال کو خطرہ ہے۔ اس قدر شاطرانہ دماغ کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خیر، اس دن میں دکان کے آگے بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا ایک عورت جس نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، دکان کے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ دراصل میں اس دکان کے سامنے اس لیے بیٹھا تھا کیونکہ یہاں آنے جانے والوں کی تعداد زیادہ تھی، اور یہ بات میں 2-3 بار نوٹ کر چکا تھا۔ یہاں سے لوگ سودا لینے کم آتے اور دکان میں گپ شپ کرنے یا دکان کے پیچھے بنے گودام میں زیادہ تر جا کر لوگ بیٹھ جاتے۔ اس بات کی وجہ سے میں اس دکاندار پر شک کرنے لگا تھا۔ دکاندار بہت ہی زیادہ خاموش طبع انسان تھا، جو بھی آتا اسے اسی کی مرضی کے داموں کی چیز دے دیتا۔ میں نے بھی 2-3 بار اس سے چاول خریدنا چاہے۔ جب میں نے بھاؤ تاؤ کیا تو اس نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے مجھے میری مرضی کے بھاؤ پر چاول دے دیے تھے، حالانکہ وہ بہت ہی کم قیمت بنتی تھی۔ اس بات سے میں اور زیادہ شک کا شکار ہو گیا تھا۔ بہرحال اب جو میں نے عورت دیکھی تو اس کی خوبصورتی میری توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ عورت بے پناہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت آئی تو اس دکاندار پر غصہ کرنے لگی۔ غالباً یہ اس کی بیوی ہی تھی۔ بیوی کے علاوہ تو کسی کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ کسی شخص پر اتنا غصہ کرے، اور میں دکاندار کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ دکاندار سر جھکائے اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر وہ عورت بضد تھی۔ وہ بار بار دکان کے پیچھے بنے گودام کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ دکاندار اسے سمجھا رہا تھا۔ میں بھی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سڑک پار کر کے دکان کے کاؤنٹر کے آگے بیٹھ گیا تھا تاکہ ان کی باتیں غور سے سن سکوں۔ وہ عورت بار بار اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنا گودام دکھاؤ، میں جانتی ہوں وہ کہا کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، آخر اس نے دکان میں کیا چھپا رکھا ہے۔ تبھی وہ عورت دیوانہ وار گودام کی طرف بڑھی تو اس آدمی نے اسے روک کر چہرے پر ایک تمانچہ مارا اور بولا، تجھے سمجھ نہیں آتی بدبخت عورت، میں نے تجھے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا، تو میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ مجھے نہیں چاہیے ایسا رتبہ اور مرتبہ، تم مجھ سے سب کچھ لے لو پر مجھے سکون دے دو۔ مجھے تمہاری وفاداری سے غرض ہے، تمہاری دولت سے نہیں۔ میں نے تجھے آج تک زندگی میں ہر آسائش دی۔ تو نے کہا تجھے جہاز پر جانے کا شوق ہے، میں تجھے عمرہ کروا لایا، پر تو ایک حاجی پر شک کر رہی ہے۔ دکاندار کی یہ بات میرے کانوں میں پڑی تو اور حیران ہوا تھا، کیونکہ یہ دکان تو ایک معمولی سا کھوکا تھا، اور ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ اس دکان سے اتنی آمدن آتی کہ یہ شخص اپنی بیوی کو حج اور عمرہ کروا سکتا۔ اب مجھے یہ اور بھی زیادہ مشکوک لگنے لگا تھا، مگر ابھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اس شخص نے اور عورت نے اور زیادہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آس پاس کے کچھ لوگ دکان پر آ کر اکٹھے ہو گئے۔ میں ان لوگوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ ان کے رنگ گورے تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جبکہ اس علاقے کے اکثر لوگ سانولی رنگت کے مالک تھے۔ یہی بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس دکاندار کی ہر ایک چیز عجیب کیوں ہے۔ یہ لوگ اس عورت کو سمجھانے لگے کہ یہ بندہ بہت نیک ہے، اس نے آج تک ایسی ویسی حرکت نہیں کی، آپ گودام تک مت جائیں، وہ صرف لڑکوں کے لیے ہے۔ اس کی بیوی لڑنے جھگڑنے لگی، وہ کہنے لگی کہ مجھے پکا شک ہے اس نے یہاں کسی عورت کو چھپا رکھا ہے، آخر ایسی کیا چیز ہے کہ میں گودام کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ تبھی اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اگر تمہیں مجھ پر شک ہے تو تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ وہ عورت جو پہلے لڑ جھگڑ رہی تھی
हक्का बक्का साकित निगाहों से उसे देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान हुई हो, गमज़दा हुई हो, क्योंकि उसके चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए थे। वो बहुत दुखी थी। दुकानदार को शायद गुस्सा ठंडा होने के 1-2 सेकंड बाद अंदाज़ा हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो औरत दुकान से बाहर जाने लगी तो बोला, रुको, खुदा के लिए मत जाओ, मुझे छोड़कर नहीं जाना, मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। पर वो औरत चलती जा रही थी। उस आदमी के दोस्तों ने उसे रोक लिया। मैं उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ा, क्योंकि मुझे उससे पूछना था कि वो कहाँ जाएगी। वो बहुत परेशान लग रही थी, रोती हुई अपने आंसू साफ करती जा रही थी। लगता था गाड़ी की टक्कर लगेगी और ये ऊपर ही पहुंच जाएगी। बहुत गुस्से में आगे बढ़ रही थी कि मुझे भी उससे डर लगने लगा। एक जगह जाकर वो औरत रुक गई थी, तभी मैं उसके सामने आ गया। मुझे पता था कि औरतें जज्बाती होती हैं, इन बातों से ज़्यादा मुतासिर होती हैं। मैंने उसे बेटी कहा। वो शायद मुझे फ़कीर मुतवज्जे हुई। मैं यकदम ही सड़क के किनारे बैठ गया और फ़कीर बनने का नाटक करने लगा। मेरा हुलिया पहले ही फ़कीरों वाला था। उसने मुझे देखा तो परेशान होकर बोली, बाबा जी मेरे लिए दुआ करो, शौहर ने मुझको तलाक दे दी है। वो मुझे देखकर फिर से रोने लगी। मुझे उस पर तरस आ गया। तो क्या हुआ? तलाक दे दी तो तुम किसी और को ढूंढ लो, अपने माँ बाप के घर चली जाओ। रोना तो किसी चीज़ का हल नहीं है बेटी। मेरी बात सुनकर बोली, मैंने इससे मोहब्बत की शादी की थी, माँ बाप को नहीं बताया था। मेरे माँ बाप तो बहुत दूर रहते हैं, उनका ताल्लुक़ लाड़काना से था। मैं यहाँ आ गई। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं तो पता भी नहीं जानती कि कहाँ जाऊँगी। बाबा जी मेरे लिए दुआ करो, कोई मौजज़ा हो जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैं अब अपनी ज़िंदगी में मज़ीद जीना नहीं चाहती। लड़की की मायूसी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मुझे उस पर तरस आ गया। अभी मैं बातें कर ही रहा था कि आकर हमारे करीब रुकी। वो शख्स जो कि इस लड़की का शौहर भी था और दुकानदार भी, गाड़ी से उतरा और उसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले गया। वो औरत चीखने लगी पर उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसे गाड़ी में डाला और ये जा वो जा। मैं हैरान था कि एक दुकानदार इतना शातिर कैसे हो गया। अब तो मुझे पक्का ही इस आदमी पर शक हो गया था। मुझे इसकी तहकीक करना थी। सो मैं उस वक्त तो वापस चला गया, लेकिन अगले दिन मैंने आदमी का दुकान के बाद पीछा किया और उसका घर मालूम कर लिया। वो एक बहुत बड़े बंगले में रहता था। अब मुझे जाकर समझ आई थी कि वो औरत क्यों इतनी मायूस थी और रो रही थी। जाहिर है इतने बड़े घर में रहने वाली औरत जब यकदम सड़क पर आ जाए, उसको रोना तो आएगा ही। लेकिन जाहिर है तलाक के बाद तो वो औरत उस पर हराम हो गई थी। अब उन दोनों का एक साथ रहना बनता नहीं था। खैर इन लोगों ने बात को दबा दिया था। अगले दिन मैं उस औरत के घर के पास पहुंच गया था। मैं जान चुका था कि इस आदमी ने औरत को अपने घर में कैद कर रखा है और ज़बरदस्ती कैद किया है। अब मेरा ठिकाना उस आदमी की दुकान की बजाय इस औरत के घर के बाहर था। मैं आते जाते लोगों को देखता। तभी एक दिन मैंने देखा एक नौकरानी इस घर के अंदर जा रही थी। वो शायद घर का सारा काम करती। उसके हाथ में सौदा सल्फ भी होता था। मैं समझ गया कि ये उसी आदमी के हुक्म पर हो रहा है, क्योंकि सौदा सल्फ भी इस औरत को घर पर ही पहुंचाया जाता था। अब मेरी दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। अगले दिन जब वो नौकरानी घर से निकली, मैंने उसे दूसरी तरफ ले जाकर कुछ खाना खिलाया और कहा, मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा काम करोगी? पहले तो वो बात भी ना कर रही थी। जब मैंने खाने का कहा और फिर पैसे देने की पेशकश की तो उसकी आंखों में लालच आ गया। बोली कि कहो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैंने कहा, मुझे इस घर के बारे में कुछ मालूमात चाहिए, मसलन कि ये औरत और इसका शौहर कैसा रवैया आपस में रखते हैं, और ये कि औरत कहाँ की है, इनकी शादी कब और कैसे हुई। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। अरे साहब, आप क्या उस पर आशिक हो गए हो? वैसे वो है ही इतनी खूबसूरत, पर मेरा मशवरा है उससे दूर रहो। शादीशुदा है और उसका शौहर भी बहुत शकी है, पर अब तो उसने जुल्म की इंतहा कर दी है। वो खुद ही कहानी सुनाने लगी। क्या जुल्म कर दिया उसने? मैंने दिलचस्पी से पूछा। लगता है आप उसे वाकई में मोहब्बत करते हो। ऐसी कोई बात नहीं, तुमसे जितना कहा है उतना करो। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिलाया और बोली, बताओ क्या करूं? तुम कल उसके घर जाओ, मुझे जाकर उसके शौहर और उसकी बातें सुनकर वापस आकर बताना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है।
میں نے اس عورت کو یہ کہہ کر بھیج دیا۔ وہ خوشی خوشی چلی گئی۔ 5,000 کی شکل تو اس نے پوری زندگی 2,000 روپے ماہانہ پر کام کرنے والی کام والی کے لیے 5,000 روپے بہت بڑی چیز تھی۔ خیر وہ خوش ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن وہ میرے مقررہ ٹھکانے پر آئی اور بولی، صاحب میں نے آپ کا کام تو پہلے دن ہی نپٹا دیا۔ کیا کام کر دیا تم نے ایسا؟ میں نے خوش ہو کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ ان دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو چکی ہے۔ بی بی جی صاحب کے قریب نہیں جانا چاہتی، پر صاحب ان سے زبردستی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو، ہماری طلاق نہیں ہوئی۔ اس پر وہ عورت بہت روتی ہے کیونکہ وہ ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے اس کو یہ تعلق اب حرام لگ رہا ہے اور وہ جینا نہیں چاہتی، مرنا چاہتی ہے۔ کئی بار خودکشی کی کوشش بھی کر چکی ہے، پر اس کا شوہر اسے روک لیتا ہے، شاید اس لیے کہ اسے بہت چاہتا ہے۔ کام والی کی باتیں سن کر میرا شک مزید بڑھ گیا تھا۔ میں اگلے ہی دن اس کی دکان پر چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر نہ جانے کیوں یکدم گھبرا گیا تھا۔ پڑھتا تھا اور وہ نماز نہ پڑھتا تھا۔ میں نیک تھا اور وہ گنہگار تھا۔ یہ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، پر میں پورا دن وہیں رہتا۔ وہ اپنی دکان سے ادھر ادھر نہ ہوتا تھا۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات، وہ سلام کا جواب بھی نہ دیتا۔ آج میں اس کی دکان میں فقیر کا حلیہ بنا کر نہیں، بلکہ ایک مولوی اور عالم دین کی صورت میں گیا تھا۔ میرے چہرے پر داڑھی کی سنت سجی تھی، جبکہ میں نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور بولا، مولوی صاحب آپ یہاں کیسے آئے؟ میں نے کہا، کیسے نہ آتا، تمہاری حرام کاریوں کے بارے میں سن کر آیا ہوں۔ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پر تم اسی کے ساتھ رہتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ یہ اسلامی معاشرہ ہے، کچھ تو خیال کرو۔ آس پاس کے لوگوں نے تم دونوں کی لڑائی دیکھی تھی، تم دونوں کی طلاق سب لوگوں کے سامنے ہوئی تھی، اور اب تم نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بجائے اپنے ہی گھر میں رکھ لیا۔ مولوی صاحب یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ اس نے کہا، تمہارا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہاں اور بھی لوگ رہتے ہیں۔ تم ایک مثال قائم کر رہے ہو کہ طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مجھے تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میں اس علاقے کا امام ہوں، مجھے یہاں کے اصول پتہ ہیں۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نہیں بھیجا تو بہت برا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ کیا کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ ہاں، صورت تو نکل سکتی ہے، پر کیا تم اس سے واقف نہیں ہو؟ میں نے کہا تو وہ گھبرا گیا۔ واقف تو ہوں مولوی صاحب، لیکن کیسے کروں، آپ بتائیں نا۔ ارے بھائی، کیا تمہیں حلالہ کا نہیں پتہ؟ تم کسی ایسے شخص پر جسے تمہیں بھروسہ ہو، اس سے اپنی بیوی کا نکاح کروا دو، اور اگر وہ اس کے ساتھ خوش رہے تو پھر تم ان کی طلاق نہیں کروا سکتے، پھر وہ اسی کی ہو کر رہے گی۔ لیکن اگر تمہاری بیوی واپس تمہارے پاس آنا چاہے تو وہ شخص اسے طلاق دے کر تمہارے پاس بھیج سکتا ہے، پر اب مرضی تمہاری بیوی کی ہے۔ وہ اگر تمہارے پاس نہ آنا چاہے تو تم اس کو زبردستی نہیں لا سکتے۔ میری بات سن کر وہ آدمی تحمل مزاجی سے بولا، دیکھو مولوی، تم میرے معاملات میں فساد مت کرو۔ میرے لیے یہ حلالہ وغیرہ بڑی مشکل بات ہے۔ میں اپنی بیوی کو کسی اور کے پاس نہیں جانے دے سکتا، چاہے میں اس کے قریب نہ جاؤں، لیکن میں اسے طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ ارے بھائی، تمہاری طلاق ہو چکی ہے، میں نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا رکو، میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں، تمہارا دل بدل جائے تو مجھے بتانا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے آنکھ ماری اور اندر گودام میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا تھیلا تھا۔ جاؤ، گھر جا کر اسے کھول کر دیکھنا، بلکہ مسجد میں جانا، اسے کھول کر دیکھنا، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اگر تمہیں لگے کہ میری بات صحیح نہیں ہے تو پھر میرے پاس دوبارہ آنا، ورنہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاپر کھولا تو دیکھا اس میں نیلے، سبز، ہرے، ہر طرح کے نوٹ تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ شخص مجھے خریدنا چاہتا ہے تاکہ میں اس کے معاملے میں خاموش رہوں، مگر میں چپ رہنے والا نہیں تھا۔ اب مجھے یہ آدمی اور زیادہ مشکوک لگنے لگا تھا۔ معمولی سے دکاندار کے پاس ہزاروں کے نوٹ کہاں سے آئے؟ میں نے اس سے وہ پیسے لے لیے اور دکان سے چلا گیا۔ پر اب میرا منصوبہ کچھ اور تھا، اس شخص کی بیوی سے ملنے کا، کیونکہ اب مجھے وہی بتا سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ میں اس نوکرانی کو پہلے ہی کافی رقم کھلا چکا تھا، اب وہ مجھ پر اندھا بھروسہ کرنے لگی تھی۔ میں اسے جو بھی کہتا وہ ویسا ہی کرتی۔ میں نے اسے جا کر بتایا کہ میں اس آدمی کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ایک دکاندار سے اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟
میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس آدمی نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے کہ میں آپ لوگوں کی باتوں میں زیادہ دلچسپی لیتی ہوں۔ بس وہ مجھے بہت ڈرا دھمکا رہا تھا۔ بولا کہ اگر میں نے تمہاری بے ایمانی کا ثبوت اپنے پاس رکھ لیا تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا، نہ صرف تمہیں نوکری سے نکال دوں گا بلکہ تم اس دنیا سے بھی چلی جاؤ گی۔ میں اس کام والی کی بات سن کر ہنس پڑا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اس عورت کا عاشق نہیں ہوں، تم سب کا محافظ ہوں، تمہیں جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو۔ میری بات سن کر عورت کچھ مطمئن ہوئی، اسے تسلی ہو گئی تھی، پر شاید وہ ڈر بھی رہی تھی۔ بولی کہ 1-2 دن تک اس نے دکان کا سامان لینے کے لیے کسی دوسرے شہر جانا ہے، آپ اس دن آ جائیے گا، میرے پاس گھر کی چابیاں ہیں، میں آپ کو اس کی بیوی سے ملوا دوں گی، ویسے بھی وہ خود بہت پریشان ہے۔ اس عورت کو ساری بات سمجھا کر میں اپنے گھر آ گیا تھا۔ ادھر محکمے کی تحقیق کا زور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم لوگوں کے پاس اب صرف 1 ہفتہ ہی تھا اس شخص کو پکڑنے اور کے لیے۔ 2 دن بعد وہ دکان کا سامان لینے کے بہانے دوسرے شہر گیا۔ ہمارے لوگ اس کے پیچھے وہاں تک بھی گئے تھے۔ ادھر کام والی کی مدد سے میں اس کے گھر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ گھر اندر سے کافی کشادہ تھا، اس میں گول گول کمرے بنے ہوئے تھے اور کمروں کے دروازے بہت اونچے تھے۔ میں نے دیکھا تھا یہ گھر پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، پر یہاں پر جدید قسم کا فرنیچر تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی نوکرانی نے گھر کی مالکن کو آواز لگائی، پھر مجھے لے کر ایک اندھیرے سے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ اسی آدمی کی بیوی تھی جو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی، ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اسے لگا کہ میں کوئی چور ہوں یا پھر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے آیا ہوں۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ معاف کر دو بہن، میں تمہیں اس طرح ملنے نہ آتا اگر مجھے اس کی ضرورت نہ ہوتی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر دلاسا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ بھائی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، میں بہت اذیت میں ہوں، تو مجھے ساری بات بتاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ دوسرے کمرے میں آئیں، میں آپ کو ساری حقیقت بتانا چاہتی ہوں۔ میں جس عذاب سے دوچار ہوں وہ میری زندگی کو کھا لے گا، نہ بھی کھایا تو میں سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ سفید کپڑے میں لپٹے بہت سارے بت جو اس کمرے میں تھے۔ اس نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا میرے سامنے وہ بت اور مورتیاں آ گئیں۔ میں نے دیکھا یہ کمرہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کچھ سر خالی بھی رکھے ہوئے تھے، یعنی کچھ بتوں کے صرف سر کی کھوپڑی رکھی تھی، کچھ کی ٹانگیں، کچھ کے ہاتھ۔ یہ سب بہت عجیب تھا، میں نے ایسا پہلی بار دیکھا تھا، پر یہ سب کچھ میرے لیے سمجھنا اتنا مشکل نہ تھا جتنا اس عورت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ ایک لڑکی تھی، زندگی بھر اپنے گھر سے باہر نہیں گئی، اسے ان معاملات کی زیادہ خبر نہ تھی جتنا کہ مجھے تھی۔ میں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا۔ تمہارا شوہر نماز پڑھتا ہے کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں جی، کوئی نماز نہیں پڑھتا، بس پورا دن اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔ قربانی کرتا ہے؟ نہیں، وہ تو گوشت بھی نہیں کھاتا، کہتا ہے کہ جانوروں کو تکلیف دینے سے اچھا ہے ہم سبزی کھا لیں۔ کچھ اور بھی نشانیاں اس عورت نے ایسی بتائیں جن کو دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، مسلمان بننے کی اداکاری کرتا ہے، اور جب یہ شخص ایک جھوٹ بول سکتا ہے، اتنا بڑا ناٹک کر سکتا ہے، تو دوسرا ناٹک کیوں نہیں کر سکتا، یعنی پاکستانی ہونے کا۔ پھر اس عورت نے مجھے ایک اور عجیب بات بتائی کہ طلاق کے بعد جب میں نے اسے حلالے کا بولا تو موصوف نے اپنی بیوی کو بتوں کے ساتھ بند کر دیا، کہا کہ ان کے پاس جا کر تم دوبارہ پاک ہو جاؤ گی، تمہارا حلالہ ہو جائے گا اور تم میرے لیے پہلے جیسی ہو جاؤ گی۔ حالانکہ وہ ایک نیک اور پاک باز عورت تھی، میں نے اس کو شریف گھرانے کی لگتی تھی۔ میں نے اسے جب حقیقت بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ میں نے کہا بہن، تم ناراض مت ہونا، پر تمہارا شوہر پاکستانی نہیں، وہ ایک دشمن ملک سے آیا ہے، اس نے تم سے محبت نہیں کی، اس لیے شادی کی تاکہ وہ یہاں رہ سکے، اس پر لوگ شک نہ کریں، ورنہ تو وہ یہاں صرف اور صرف اپنے مشن کی تکمیل کے لیے آیا ہے، اس کے بعد تمہاری جان لے کر یہاں سے چلا جاتا۔ بہتر ہوگا تم اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جاؤ، تمہارا شوہر تمہارے قابل نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، جی چاہا کہ میں ہی اس سے شادی کر لوں، پر میری فرائض اور ذمہ داریاں مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ خیر، اس شخص کو جو کہ دکاندار کے روپ میں اپنے نقلی نام کے ساتھ
ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ ہمارے محکمے کے لوگوں نے ایبٹ آباد سے گرفتار کر لیا۔ چاول لینے جاتا تو سیالکوٹ، لاہور یا شیخوپورہ جاتا، پر ایبٹ آباد لینے جاتا تو سیالکوٹ، لاہور یا شیخوپورہ جاتا۔ پر ایبٹ آباد جیسے پہاڑی اور پتھریلے علاقے میں جا کر وہ پہلے ہی خود کو مشکوک ظاہر کر چکا تھا، سو ہم نے اسے مزید سرگرمیاں کرنے سے روک دیا اور وہیں سے گرفتار کر کے اس کا کھاتہ تمام کر دیا۔ سچ ہے کہ کسی کی حقیقت جاننے کے لیے بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات بھی کافی ہوتی ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ عقل والوں کے لیے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔